السلام علیکم ناظرین، میرا نام حماد صدیق ہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں قصص الانبیاء کا ایک سلسلہ لے کر۔ اس سلسلے کی الگ الگ ایپیسوڈز جو پورے رمضان آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میری اور توحیدین کی جانب سے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اسی سلسلے کا پہلا باب یعنی کہ پہلا ایپیسوڈ آج ہم ساتھ میں ایکسپلور کریں گے۔ دوستوں، تصور کریں کہ وقت کا کوئی وجود نہیں، دن اور رات کا کوئی تصور نہیں، زمین ہے مگر ویران، خاموش، سنسان، نہ شہر ہے، نہ درخت، نہ جنگل، نہ انسانوں کی آوازیں، صرف ہوا کا بہاؤ ہے اور کائنات کی خاموش گواہی کہ کوئی عظیم منصوبہ ہے جو بن رہا ہے۔ دوستوں، عرش کے نیچے اللہ کی مخلوق موجود ہے، فرشتے ہیں جو نور سے بنے ہیں، جن کے وجود میں نہ غرور ہے نہ خواہش، صرف اور صرف اطاعت ہے۔ دوسری طرف جنات ہیں جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جنہیں اختیار دیا گیا، اور جن میں سے کچھ زمین پر رہ کر فساد پھیلا چکے تھے۔ اور پھر ایک اعلان ہوتا ہے، ایک ایسا اعلان جو کائنات کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ صرف ایک مخلوق کی تخلیق کا اعلان نہیں تھا، یہ شعور، اختیار، محبت، جنگ، تہذیب، گناہ، توبہ، یہ سب کی شروعات تھی۔ فرشتے جو کبھی اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے تھے، ادب سے پوچھتے ہیں، اے اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ کیونکہ انہوں نے پہلے بھی زمین پر جنات کا دور دیکھا تھا، جنگیں دیکھی تھی، تباہی دیکھی تھی، نافرمانی دیکھی تھی، مگر اللہ کا جواب مختصر تھا، مگر معنی میں سمندر جیسے گہرا۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دوستوں، اب وہ لمحہ آیا جب مٹی کو انسان بنایا گیا۔ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی گئی، سرخ، سفید، سیاہ، سخت، نرم۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں رنگ، مزاج اور سوچ کا فرق ہے۔ وہ مٹی جمع کی گئی، پانی ملایا گیا، مٹی نرم ہوئی، وقت گزرا، مٹی گاڑھی ہوتی گئی، پھر مٹی سیاہ ہو گئی، پھر خشک ہو کر کھنکھناتی مٹی بن گئی، جیسے کوئی مٹی کا برتن جب پک جائے تو آواز دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو شکل دی، ہاتھ، چہرہ، سینہ، دل، سب بنایا گیا، ایک مکمل انسانی جسم تیار کیا گیا، مگر ابھی اس میں جان نہیں تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس جسم کو کچھ عرصے اسی حالت میں رکھا گیا تھا۔ فرشتے گزرتے تو حیرت سے دیکھتے، اور ابلیس بھی گزرتا، اور وہ اس مخلوق کو دیکھ کر خوف اور حسد دونوں محسوس کرتا تھا۔ دوستوں، پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، اور اچانک مٹی زندہ ہونے لگی، آنکھیں کھل گئیں، سانس چلنے لگا، انسان وجود میں آ گیا۔ جب روح داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے پہلی دفعہ زندگی کا احساس کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے چھینک ماری، اور پہلا لفظ جو ان کی زبان پر آیا وہ تھا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یرحمک ربک۔ یہ پہلا تعلق تھا انسان اور اللہ کے درمیان، شکر اور رحمت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ احترام کا سجدہ تھا، انسان کی عزت کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ تمام فرشتے فوراً جھک گئے،
मगर एक खड़ा रहा, इब्लीस। वो पहले इबादत गुजार था, मगर उसके अंदर गुरूर पैदा हो चुका था। उसने कहा, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं हर हाल में। दोस्तों, ये वही लम्हा था जब तकब्बुर ने पहली बार किसी को अल्लाह से दूर किया। मतलब इससे पहले किसी फरिश्ते ने, ना इब्लीस ने, अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। हमेशा अल्लाह के हुक्म की ताबीर हो, उसकी बात अल्लाह का हुक्म होते ही मान लिया जाता, आगे से कोई दूसरी बात नहीं होती। मगर जहां बदी को तख्लीक किया जा रहा था, ये समझने वाली बात है, बदी को तख्लीक किया जा रहा था, वो रास्ता बनाया जा रहा था कि जिसमें चॉइसेस हो, अच्छाई और बुराई, सही और गलत। खैर, ये वही लम्हा था जब तकब्बुर ने पहली बार किसी को अल्लाह से दूर किया, और इसी लम्हे से शैतान इंसान का दुश्मन बन गया। दोस्तों, शैतान को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। अल्लाह ने उसे मौका भी दिया कि माफी मांग ले, मगर नहीं, उसने सरकशी पे फोकस किया। उसने कहा, या अल्लाह, परवरदिगार, तू रहीम है, तू मुझे मौका दे। उसने माफी के बजाय मोहलत मांगी। कब तक की मांगी? ता कयामत। वो रोज जब इंसान मरकर दोबारा जगाया जाएगा, वो रोज जब सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, द डे ऑफ जजमेंट। उससे पहले तक की मोहलत मांगी उसने, और इंसान के दिल तक रसाई मांगी। इसीलिए शैतान दिल में घुसकर वसवसे पैदा करता है। खैर, आगे चलते हैं। जन्नत खूबसूरत थी, मगर इंसान फितरतन अकेला नहीं रह सकता। आदम अलैहिस्सलाम के दिल में एक खामोश सी तन्हाई मौजूद थी। फिर एक दिन जब वो सो रहे थे, अल्लाह ने उनकी फसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जब वो जागे तो अपने पास एक वजूद देखा जो अजनबी भी था और अपना भी। यहीं से इंसान की मोहब्बत, रिश्ता, खानदान और माशरे की शुरुआत होती है। जन्नत में हर नेमत थी, कोई भूख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई खौफ नहीं, सिर्फ एक हुक्म था, अल्लाह की तरफ से एक हुक्म। ये एक दरख्त है, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, इससे फल तोड़कर नहीं खाना। क्यों? सोचने और समझने वाली बात यह है कि क्यों? तो जन्नत में तो किसी चीज पे पाबंदी नहीं होगी, जन्नत में तो हर चीज आपके सामने होगी, भूख नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो ये पाबंदी क्यों लगाई गई? क्योंकि लेसन दिया जा रहा था, एक सबक दिया जा रहा था कि लिमिटेशन, महदूद होकर ही आप अपने मालिक को राजी कर सकते हैं। क्योंकि आप उसके बताए हुए रास्ते पे जाएंगे, उसके लगाए हुए बैरियर्स को पार नहीं करेंगे, तो ही आप उसके करीब तक पहुंचेंगे। ये बताया जा रहा था कि दुनिया में पहला इंसान तख्लीक किया, हजरत आदम, हजरत हव्वा, यही थे और तो कोई नहीं था। जब अल्लाह आम आदमी से इतनी मोहब्बत करता है, कहा गया गालिबन 70 माओं के बराबर, 70 माओं की ममता के बराबर एक इंसान से प्यार किया जाता है अल्लाह की तरफ से। तो ये तो आम आदमी, हम लोग, हजरत आदम और हजरत हव्वा तो सबसे पहले थे, उनसे तो कितनी मोहब्बत, मगर कॉन्सिक्वेंसेस,
جو بتایا گیا ہے، جو پابندی لگائی گئی ہے، اس کو فالو تو کرنا پڑے گا۔ خیر، درخت کے قریب جانے کو منع کر دیا گیا، کہا گیا کہ اس درخت سے پھل توڑ کر نہیں کھانا ہے۔ اب شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ شیطان تیار بیٹھا تھا، بالکل ریڈی۔ اس نے بولا اب حملہ کروں گا، کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ میں تیرے نیک بندوں کے راستے میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں تیرے بندوں کے دل تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے وہ ہمارے دلوں میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 10 دفعہ ہمارے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ برے کام کرتے ہوئے ہم صرف ایک خیال رکھتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ذات ہمیں 2400 گھنٹے ہماری ہر سانس پہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ پھر بھی ہم شیطان کے وسوسوں کے آگے ہار جاتے ہیں۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ اور پھر وہاں بھی یہی ہوا، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی طاقت، ہمیشہ کا اختیار، سب کچھ ملے گا، ارے یہ پھل کھا لو۔ اب وہ وسوسہ جب دل میں آ گیا تو لالچ بھی ہوئی، اور پھر سرکشی جو ہے وہ انسان کے اوپر جب چڑھتی ہے، اور شیطان لگاتار یہ چیز کر رہا ہے کہ بھئی ہمیشہ کی زندگی، بھئی ہمیشہ لازوال زندگی ہو جائے گی، ہمیشہ کی طاقت ہو جائے، کبھی کوئی بیماری نہیں لگے گی، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ تمہارے اختیار میں ہوگا، تم مطلب سمجھ رہے ہو؟ یہی خیالات ہمارے دلوں میں بھی آتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ یار بس اتنا کر لوں تو آگے کے 5 سال کور ہو جائیں گے، تھوڑا سا کوئی جھٹکا مار لوں تو یہ 10-12 سال کور ہو جائیں گے، ایک ہلکی کرپشن کر لوں تو آنے والی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اگر یہ اصلیت نہیں ہے، یہ وہی وسوسے ہیں جو اس وقت ڈالے گئے تھے۔ سنیے گا ذرا، یہ وہی دھوکہ ہے جو آج بھی انسان کو ملتا ہے، بس شکل بدل جاتی ہے۔ آخرکار درخت سے پھل کھا لیا گیا، پھل تو کھا لیا، اب پھل کھاتے ہی فوراً احساس ہو گیا، احساس ندامت، کیونکہ اللہ کے نیک بندے، ہاں، اللہ نے زمین میں جن کو نائب بنانا ہے وہ کیسے ہی سرکشی کر سکتے تھے، ان سے ہو گئی۔ اب وہ جیسے ہی سرزد ہو گئی تو ان کو احساس ندامت ہو گیا کہ ہم نے غلطی کر دی ہے۔ انہوں نے فوراً توبہ، اللہ توبہ، استغفار، فوراً توبہ۔ اور یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اگر آپ کبھی بھٹک جاتے ہیں تو واپسی کا راستہ ہے۔ کبھی آپ دہی والے سے دہی خرید لیں، انڈے خرید لیں اور اس کو 500 کا نوٹ دیں، اور وہ آپ کو ریٹرن میں 1000 کا نوٹ سمجھ کے کھلے واپس دے دے۔ بالفرض آپ نے 300 روپے کا سامان خریدا، آپ نے 500 روپے اسے دے دیے، اس نے غلطی سے، بھول چوک میں آپ کو 1000 روپے کی کھلے واپس دیے، یعنی کہ آپ کو 700 روپے واپس دے دی، جس میں آپ کو 500 روپے زیادہ مل گئے واپس، بلکہ پورے پیسے زیادہ مل گئے۔ تو جب آپ اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میں اسے واپس کر دوں، پھر ایک وسوسہ آتا ہے کہ یار یہ تو اس کی غلطی ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اس کو سوچنا چاہیے تھا، اس نے کیوں نہیں سوچا؟ تو آپ جیب میں رکھ کے دبے قدم نکل بھی جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، انٹینشنلی نہیں تو ان انٹینشنلی، ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ پیسے زیادہ آ گئے واپس، ہم اس کو والیٹ میں رکھ کے نکل جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ خیر، پھر اس کے بعد جب ہمیں واپس کرنے کا خیال دل میں آتا ہے کہ یار یہ غلط کر دیا، یہ میں کتنے دن کھا لوں گا، تو ایک اور چیز، شیطان پھر حملہ کرتا ہے آگے سے، ایک اور حملہ، ہتھوڑا مارتا ہے کہ نہیں، اب واپس جا کے کیا دے گا، اس کی غلطی ہے، تیری غلطی تھوڑی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے تھا، کاروبار ایسے تھوڑی چلتا ہے۔ خیر، بات بہت دور نکل جاتی ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب زمین کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔
समझ रहे हैं? भूल चूक हो गई, भूल चूक हो गई, फल खा लिया गया, तौबा कर ली गई, तौबा कबूल भी कर ली गई, मगर जमीन पे उतार दिया गया। अब बाज़ औक़ात मैं सोचता हूं, देख भाई, मैं ये सोचने वाली बात है, मैं सोचता हूं कि जन्नत में तो रखना ही नहीं था पूरा वक्त, जन्नत से तो उतारना ही था ना, जमीन पे भेजना ही था। जमीन, इस दुनिया की तख्लीक अगर हो चुकी थी, मतलब जमीन बना दी गई थी, उसमें पहाड़ रख दिए गए थे, उसमें पानी, समंदर, उसमें आसमान, बादल, खेती बाड़ी, उसमें जमीन में ऐसी क्वालिटी रख दी गई थी जिससे बीज डालो तो पेड़ उग जाए, अनाज, हर चीज, खाने की चीजें, पीने की चीजें, आग, पानी, आबो हवा, सब चीजें तैयार थी। ये बिल्कुल उस तरह से था जैसे एक मकान बना दिया गया हो, मगर उसमें मकीन आना बाकी है, उसमें रहने वाले अभी आना बाकी थे। अब याद रखें यहाँ पे कि ये जमीन पे उतारा जाना ये कोई सजा नहीं थी, ये इंसान का असल मकसद था, यहीं पे आना था। क्योंकि जब दुनिया बनाई गई, दुनिया को तख्लीक किया गया इंसान के लिए, अशरफुल मखलूकात के लिए, तो जब वहाँ पे अनाज रखा गया, जब वहाँ पे पानी रखा गया, हवा रखी गई, पहाड़ रखे गए, दरख्त रखे गए, जब सारी चीजें जीने के लिए सब चीजें तैयार कर दी गई थी, तो वहाँ जमीन पे तो उतरना ही था। तो ये एक लेसन था यहाँ पे कि अल्लाह ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जिस चीज पे पाबंदी लगाई है, उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, उसका हमें एंड रिजल्ट जो भी होगा वो हम हमारे सामने ही होगा। ठीक है, दोनों चीजें बता दी अल्लाह ने कि जो मेरा है, अल्लाह ने क्या कहा इब्लीस को कि जो मेरा है वो मुझ तक आएगा, तू मेरे बंदों को गुमराह करेगा, तुझे खुली इजाजत है, तू जा, तू मेरे बंदों को गुमराह कर। मगर साथ साथ ये भी कहा कि जो मेरा है वो मुझ तक आएगा, यानी कि नेकी और बदी के दो रास्ते बता दिए गए। वो क्रिएट करने थे, वो होने थे, उसकी तख्लीक होनी थी, नेकी और बदी की तख्लीक होनी थी, तभी इब्लीस का मामला आया। इब्लीस की सरकशी क्या थी? गुरूर, हसद, खुद को अपने खालिक से, खालिक के हुक्म से ऊपर समझना, ये उसकी गलती थी, जिसकी वजह से वो ता क़यामत अल्लाह की नफरत झेलता रहेगा, और उस नफरत के एवज वो अल्लाह के महबूब बंदों से, क्योंकि अल्लाह, इब्लीस को किस चीज की बात बुरी लग गई भाई? क्योंकि उसको ये बात बुरी लग गई कि मैं आग से बना हुआ हूं, ये मिट्टी से बनी हुई मखलूक, इससे अल्लाह मुझसे ज्यादा प्यार कैसे कर सकता है? वो इस चक्कर में तपा हुआ है, वो इस चक्कर में गुस्से में, और उस गुस्से में वो हमें गुमराह कर रहा है, हम सबको गुमराह कर रहा है, उसकी कोशिशें जारी हैं। और हम आज जो कुछ भी हो रहा है मेरे सामने, आपके सामने, इस सब के पीछे क्या है? हमारे दिमाग में पलने वाली शैतानियत। आज हम बेहिस हो गए, क्यों? क्योंकि हमारे दिल में जो वसवसे, हमारे दिल में जो नेकी करने, नेकी के अमल की तरफ जाने के लिए जो रुकावटें हैं वो ज्यादा हो गई, ना कि हम उन रास्तों पे चलें जो नेकी की तरफ जाते हैं। हम उन रास्तों पे जाते हैं जो नेकी से दूर जा रहे हैं। इंसान सेल्फिश हो गया, क्यों? यही चीज, उसके दिल में वक्त रहते ये वसवसे आते रहते हैं, अपने लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करो। फिर भाईचारा क्यों बताया गया? पड़ोसियों के हुकूक क्यों बताए गए? हमसाये के हुकूक क्यों बताए गए? क्यों ताल्लुक के साथ पैदा किया गया इंसान को? टपक पड़ता आसमान से कहीं भी नहीं। खैर, आगे चलते हैं बात, अब ये वाले टॉपिक्स आगे जाके भी हम इसको डिस्कवर करेंगे। देखो, यहाँ इंसान को जो है आजादी तो मिल गई थी, जब जमीन पे आ गए हजरत आदम, हव्वा जमीन पे आ गई, तो अब उनको आजादी मिल गई। आजादी क्या मिल गई? आजादी कुछ भी, कोई भी एक्शन करने की आजादी थी। जमीन खोदो, नहीं खोदो, भूखे मरो या खा लो, है ना। यहाँ मुश्किल के क्या थी? ये जन्नत नहीं थी, जो मांगो वो मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला था। यहाँ पे
یہاں پہ آپ کو سب کچھ خود کرنا تھا. پہلے اناج کے لیے بیج بونا تھا, پھر اس کو تیار کر کے اس کی فصل تیار ہونے کے بعد اس کو تیار کر کے پھر اپنے لیے یوزیبل بنانا تھا اس کو کھانے کے لیے. تو یہ سب محنت تو درکار تھی, ساتھ ساتھ ذمہ داری کیا لگائی گئی, بتایا گیا کہ بھئی یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, پابندیاں انسان کے اوپر لگیں گی. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ایک امتحان ہے, امتحان ٹیسٹ ہے نا, ٹیسٹ میں لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. بھئی جو سوال آیا اسی کا جواب دینا, جو عمل کرو گے اس کے حساب سے نمبر مل جائیں گے, ہے نا. تو اب آپ جو نیک عمل کرو گے تو نیکی کے حساب سے نمبر ملیں گے, برے عمل کرو گے تو برائی کے حساب سے نمبر ملیں گے, ہے نا. یہ تھا, یہ چیزیں ملی آپ کو. امتحان بتا دیا گیا ہے کہ ٹیسٹ ہے. انتخاب کس چیز کا, اس راستے کا. یا تو جاؤ گے ابلیس کے ساتھ اس طرف جو جہنم کی طرف جا رہا ہے, یا تو جاؤ گے اللہ کی طرف, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ خالی بولنے تک کی بات نہیں ہے. اگر آپ بلیف رکھتے ہیں, اگر آپ کے دل میں ایک بات ہے کہ اللہ ایک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی, تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہی اب چلنا. جو شریعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے اسی شریعت کو فالو کرنا ہے, یہ لازمی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, وقت گزرتا گیا, اولادیں ہوئی, معاشرہ بنا, اور پھر حسد پیدا ہوا. حابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. یہ وہ پہلا قتل تھا, اور اسی دن انسان نے یہ سیکھا کہ وہ فرشتہ نہیں ہے, وہ انتخاب کرنے والی مخلوق, صحیح اور غلط کا انتخاب کرنے والی. صحیح کرے گا تو صحیح کہ عوض جو ملنا ہے وہ ملے گا, غلط کرے گا تو پھر غلط کے کانسیکوینسز تو جھیلنے پڑیں گے. دوستوں آج بھی شیطان ہے, سب جانتے ہیں, سب کو پتا ہے. آج بھی تکبر ہے, آج بھی حسد ہے, ہم سب میں ہے. آپس میں بھائی سے کر سکتا ہے, باپ بیٹے سے کر رہا ہے. عالم یہ ہے کہ کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے کون کس سے بغض رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. مگر اس سب کے بیچ ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ سے کھلا ہے, وہ ہے توبہ کا در. اور یہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے, یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمارے مرنے سے پہلے تک کھلا ہے. تو بھیا جہاں روشنی دیکھو, جہاں سورج اگے وہیں سویرا, ہے نا. تو اپنے اندر کی روشنی کو جگاؤ, اور جو بھی اپنے اندر کی معاملات ہیں وہ آئینے میں دیکھ کے سچ کا سامنا کرنا سیکھو. خیر اختتام کرتے ہیں کہانی کا. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہماری کہانی وہیں سے شروع ہوئی تھی اور آج بھی جاری ہے. دوستوں یہ تھا ہمارا پہلا ایپیسوڈ. قصص الانبیاء کی شروعات ہو چکی ہے. رمضان کی برکتوں کے ساتھ ساتھ ہم اس کہانی کو آگے لے کر چلتے رہیں گے. امید یہی ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں گے. اس کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گے, اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور دبائیے گا. اس سے مجھے بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی, میری ٹیم کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی. کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا انداز کس طرح لگ رہا ہے. اللہ حافظ.